بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہایت حسین و جمیل تھی۔ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اس شخص کو بڑا دکھ ہوا اور وہ ایک مدت تک اس عورت کی قبر پر بیٹھا روتا رہا۔ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے اس شخص کو پریشان حال دیکھ کر اس کا سبب معلوم کیا، تو اس شخص نے اپنا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیان کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری بیوی کو تمہارے لیے دوبارہ زندہ کر دوں؟ تو اس نے عرض کیا کہ ہاں حضور، میں یہی چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی تو قبر پھٹی اور ایک حبشی غلام جس کے ناک کے نتنوں اور آنکھوں وغیرہ سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں اٹھ کھڑا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس غلام نے کلمہ پڑھا۔ جب اسرائیلی نے یہ دیکھا تو عرض کیا کہ حضور، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس ہو جاؤ، چنانچہ وہ مردہ ہو کر گر پڑا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت سر سے گرد جھاڑتی ہوئی باہر آ گئی، جس کو دیکھ کر اسرائیلی بولا کہ اے اللہ کے رسول، یہی میری بیوی ہے۔ اور پھر وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے اپنی بیوی کو لے کر واپس ہونے لگا، مگر عرصہ دراز سے جاگا ہوا تھا، اس لیے اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا، اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیری قبر پر گریہ زاری اور بیداری نے مجھے ہلاک کر دیا ہے، اس لیے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر لوں۔ بیوی کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، آپ آرام کر لیجئے۔ چنانچہ وہ شخص اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سو گیا۔ اتنے میں ایک گھوڑے پر سوار حسین و جمیل شہزادے کا وہاں سے گزر ہوا، جو اپنے زمانے کا بے مثال حسین تھا۔ اس کو دیکھ کر وہ عورت اس پر عاشق ہو گئی اور اس کا دل قابو میں نہ رہا۔ اس نے اپنے شوہر کا سر اپنی گود سے نیچے رکھا اور فرط محبت اور غلبہ عشق سے مجبور ہو کر اس شہزادے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ادھر جیسے ہی اس شہزادے کی نظر اس پر پڑی تو وہ بھی اس پر فریفتہ ہو گیا اور اسی عورت کی خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر ساتھ لے گیا۔ جب یہ اسرائیلی بیدار ہوا تو اپنی بیوی کو نہ پا کر بہت پریشان ہوا۔ اس سے ملنے کی تدبیر اور حل سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے آخر اس نے گھوڑے کے قدموں پر چل کر اپنی بیوی کو تلاش کر لیا، جو شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر اسرائیلی نے شہزادے سے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ ابھی شہزادہ کچھ کہنے نہ پایا تھا کہ اس عورت نے کہا کہ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، بلکہ میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا کہ کیا تو مجھ سے میری لونڈی کو لینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ خدا کی قسم، یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لیے زندہ کیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے، جن کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، کیا یہ میری وہ بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، یہ وہی عورت ہے۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، یہ شخص جھوٹا ہے، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تو وہ عورت نہیں ہے جس کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، باخدا میں وہ نہیں ہوں۔ تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر سے مردہ ہو کر گر پڑی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے کہ جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا، تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر سے ایمان کی حالت میں مرا ہے، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا پھر اللہ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا، تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعہ کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھائی کہ اب کبھی دوبارہ نکاح نہیں کروں گا، اور وہ میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی۔ سامعین، خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔